نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو اور اس تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حیات سے ایک تعلق ہے۔ بعض مورخین کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول یعنی آج ہی کے دن ہوئی تھی، اور اکثر مورخین 9 ربیع الاول سے متعلق روایات بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز، تمام ہی مورخین، تمام ہی علماء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے اور اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی۔ تو اس دن دونوں واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگرچہ کہ اکثر علماء 9 ربیع الاول کہتے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 تاریخ ہی کو حضور کی ولادت ہوئی، تب بھی اس دن حضور کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں۔ آپ کی ولادت ایک خوشی کا موقع ہے اور آپ کی وفات ایک غم کا سانحہ ہے، اور اسلام اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور درمیانی مزاج سکھلایا ہے۔ اسلام میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، بلکہ اسلام درمیانی راستے کا مذہب ہے۔ اعتدال، خوشی میں آ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ غم کے جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دن خوشی اور غم سے ملا ہوا دن ہے، تو دونوں کا حق ادا کرنا چاہیے، یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے گزرے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، سنتوں کے بڑے پابند، یہاں تک کہ انہیں محی السنہ، سنتوں کا زندہ کرنے والا، اس نام سے جانا جاتا تھا۔ ہر کام میں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ رمضان المبارک کی عید کا دن تھا، عید الفطر کا، ان کے گھر میں ان کے بہن کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف عید خوشی کا موقع ہے،
دوسرا بہن کا جنازہ غم کا موقع ہے۔ اگر میرے اور آپ کے جیسے ہوتے تو خوشی میں غم کی سنتیں بھلا دیتے، غم میں خوشی کی سنتیں بھلا دیتے۔ قربان جائے حقیقی معنوں میں نبی کے غلام آقا مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلانے کے وہ لوگ ہیں کہ جب دیکھا کہ عید کی خوشی کا موقع، جنازے کے غم کا موقع، تو شاہ ابرار الحق اردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو بلایا، مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ ہم عید کی خوشی کی وجہ سے جنازے کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے اور جنازے کی وجہ سے عید کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا بہن کی لاش کو، گھر میں جنازہ ہے، بہن کی لاش ہے، اسے کنارے میں لٹایا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، عطر لگایا، عیدگاہ گئے، عید کی سنتوں پر عمل کیا، واپس آ کر پھر جنازے کی سنتوں پر عمل کیا۔ ایک ہی دن خوشی کا موقع اور غم کا موقع، تو دونوں میں نبی کے طریقے کو دیکھنا یہ اصل ایک امتی کی شان ہوتی ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول یہ خوشی کا بھی موقع ہے، غم کا بھی موقع ہے، درمیانی مزاج اپنانا چاہیے۔ خوشی میں اتنا ہم جذبات میں آ گئے کہ غم کا پہلو بھول گئے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ جذباتی باتیں ہمارے ماحول میں آج کل بہت چلتی ہیں، اور یہ بات ہم سمجھ لیں، دین اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ دین جذبات کو نہیں کہتے، دین اطاعت کو کہتے ہیں۔ جو مجھے اچھا لگا وہ کرنا اسلام نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا وہ کرنا اسلام ہے۔ جذبات کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج کل جذبات بنائے جاتے ہیں، جو حضور کی ولادت پر خوش نہ ہو، کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے جذبات، جو حضور کی ولادت پر خوش نہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا بندہ تو ہوگا لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو حضور کی ولادت پر خوش نہ ہو وہ شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آج کے دن حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور جملہ بھی جوڑ لیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم ایک اور جملہ بھی جوڑ لیں کہ جو حضور کے انتقال پر غمگین نہ ہو وہ شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور کے انتقال پر غم نہ کرے وہ شیطان کا تو بندہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں جملے ہمارے ذہن میں رہیں گے تو آدمی درمیانی راستے پر چلے گا کہ آج حضور کی ولادت کا بھی دن ہے۔ ایسا نہیں کہ خوشی میں آ کر ایسی خوشی ہو گئی غم کو بھلا دیا۔ خوش ضرور ہوں حضور کی ولادت پر، لیکن خوش کیسے ہوں یہ بھی اسلام نے سکھلایا ہے۔ رمضان عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ بقرعید عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں۔ اسلام نے کہا رمضان اور بقرعید خوشی مناؤ۔ کیسے منائیں؟ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ بقرعید میں خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو خوش ہونا کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کہا خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہی خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ راستوں میں ڈھول بجانا، گاڑیوں پر جھنڈی لگانا، آواز بلند کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے سکھلایا خوشی کیسے منائے۔ عید رمضان میں خوشی مناتے، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے۔
خوش ہوں، ولادت رسول پر خوش ہونا ہی چاہیے۔ اظہار کیسے کریں گے؟ خوشی کو ظاہر کیسے کریں گے؟ جیسے حضور نے ظاہر کرنے کو کہا۔ ایک آدمی کا نکاح ہو جائے، دولہا ہے، نکاح میں خوش ہے، دولہا نکاح کے موقع پر خوش ہوتا ہے، تو خوش ہونے کا حق ہے۔ دولہے کے لیے شادی کا دن خوشی کا دن ہے، ضرور خوش ہو، لیکن خوشی کا اظہار کیسے کرے؟ لوگوں سے ملاقات کرے، مصافحہ کرے، جو ہے لوگ اس سے ملاقات کریں، خوشی کا اظہار کرے۔ لیکن ایک دولہا یہ کہے کہ آج میرا نکاح ہو گیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور راستے پر آئے، کپڑے کھولے، برہنہ اور ننگا ہو کر ناچنے لگے، تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا۔ خوشی کا اظہار ایسے کریں گے؟ خوشی کا اظہار کوئی ایسے کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا، حضور کی ولادت پر خوش تو ہوں، لیکن اظہار ایسے کرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے خوشیوں کا اظہار کیا اور اسلام نے سکھلایا ہے۔ تو اس دن اللہ کی ولادت، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو دل میں غم بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام پر پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ ایسے فراست والے عمر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، بے قابو ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ کیا غم ہوگا حضرت عمر کے دل میں، کیا غم ہوگا حضرت فاطمہ کے دل میں، کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے نبی کی جدائیگی کو۔ پھر بھی جیسے صبر انہوں نے کیا، کیسے کیسے واقعات۔ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، کوئی اوزار ہاتھ میں تھا، سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ہاتھ میں جو اوزار تھا اسے نیچے ڈالا، دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کیا، اے اللہ، جن آنکھوں نے تیرے حبیب کو دیکھا اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں، اے اللہ ان آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں اتارے، آنکھوں کی روشنی چھین گئی۔ یہ ہے غم۔ ایک عورت کو معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب، وہاں بیٹھی کنارے پر، روتے 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 وہی اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے حضور کے انتقال کا غم صحابہ کے دلوں میں۔ اور آج ہم کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، اور جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمارے دلوں میں غم کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں حضور کے وصال پر۔ ہمیں چاہیے کہ حضور کے وصال کو یاد کریں، وفات کو یاد کریں، اور اس کے بعد حضور جس مشن کو لے کر آئے تھے، جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے اور جو مقصد دے کر ہمیں چلے گئے، اس مقصد کو لے کر کھڑے ہونے والے بنے۔ حضور کے انتقال پر غم نہ ہو، کیسا مسلمان؟ ہم بڑے زور سے کہتے ہیں حضور کی ولادت پر خوشی نہ ہو، کیسا مسلمان؟ بالکل صحیح۔ حضور کے وفات پر غم نہ ہو تو کیسا مسلمان؟ یہ بھی تو ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو یاد رکھیں۔ غم، لیکن غم میں بھی ایسا کوئی کام نہیں جس سے نبی ناراض ہوں۔ گریبان پھاڑنا، چیخنا، چلانا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا ہے، بلکہ دلوں میں غم ہے، اللہ سے دعا کریں۔
یہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمارے لیے دن و رات قربانی دیتے رہے اور اسی قربانی کو جو ہے دیتے ہوئے زندگی گزار کر چلے گئے. یہ اللہ ہماری جانب سے پوری امت کی جانب سے اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما. اللہ سے دعائیں کریں یہ اللہ مقام محمود نصیب فرما، یہ اللہ اعلیٰ علیین نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں جو آپ نے تمام نبیوں کو دی ہے اس سے زیادہ اور افضل نعمتیں اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما. یہ غم ہو، غم کے ساتھ دعائیں ہوں. آج ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، غم ہوتا ہے. برسی مناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ برسی مناتے ہیں. جس دن ہمارے والد کا انتقال ہوا وہ دن ہر سال جب بھی وہ دن آتا ہے ہم غم مناتے ہیں اور اپنے باپ کی جدائیگی پر دل روتا ہے. ہم دیکھیں کہ کیا نبی کی جدائیگی پر ہمارا دل رو رہا ہے. حالانکہ ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان اللہ کے رسول کے ہیں. ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ احسان اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک تقریباً 1300 سال پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو گنتا رہے، اس کی 1300 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے احسانات کا شمار نہیں ہو پائے گا. تو ایسے نبی رحمت، امت کے لیے رونے والا، تڑپنے والا نبی دنیا سے گئے تو کتنا غم ہو. ماں کے انتقال پر ہم روتے ہیں کہ میرے لیے اب کون دعا کرے گا، میرے لیے تڑپنے والی ماں چلی گئی، ہمیں غم ہے، لیکن ہمارے لیے تڑپنے والے نبی چلے گئے، ہمیں غم نہیں ہے. تو اس کے لیے فرمایا کہ غم میں آ کر خوشی کی جو ہے سنتیں نہ چھوڑیں، خوشی میں آ کر غم میں کی سنتیں نہ چھوڑیں. درمیانی راستہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن بعض مورخین کے اعتبار سے دل سے خوشی ہو کہ اللہ نے ہمیں نبی جیسی نعمت دی ہے. حضور کی وفات کا دن ہے. جتنا ہمیں قرآن پڑھنا آئے قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور کو جزائے خیر نصیب فرمائے. جتنا اللہ طاقت دے صدقہ خیرات کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ یہ جو رقم میں صدقہ کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہنچائیں. یہ تو کریں، ورنہ وہ باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان چیزوں میں نہ اپنا مال ضائع کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ ہی اپنے دین کو برباد کریں. دین جو نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کرنا، یہ اپنے دین کو ضائع کرنا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 12 ربیع الاول کے صحیح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. غلط اعمال سے، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے، شرک سے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کی جانب سے، پوری امت کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرمائے، مقام محمود نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی نورانی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. شیطان کے راستے پر زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.